بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، گرامی قدر سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج 30 رمضان المبارک 1447 ہجری مطابق 20 مارچ 2026 عیسوی جمعۃ الوداع کا مبارک دن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 7 سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 3، آیات بینات نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک 9 آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ اہم عنوان ہے یہود و نصارہ کے کفری عقائد، نورانیت مصطفیٰ اور ہدایت قرآن کا بیان۔ اس آنے والی آیت نمبر 12 کا اس سے پچھلی آیت سے ایک ربط یہ بھی ہے کہ گزشتہ آیتوں میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے احکام کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے باز رہیں۔ اس آیہ کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی نیا حکم نہیں، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ وہ اس کی فرما برداری کریں اور سرکشی سے بچیں۔ تو غور سے سنو، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے مضبوط عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بھیجا ہم نے ان میں سے 12 نقیبوں کو۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور فرمایا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر قائم کرتے ہو تم نماز کو اور ادا کرتے ہو تم زکوٰۃ کو، یعنی اگر یہ قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، یہ شرطیں ہیں معیت باری تعالیٰ کی۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور مانتے رہو میرے رسولان گرامی کو اور تعظیم کرتے رہو ان کی۔
وَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو تم اللہ کو قرض حسنا، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو گرا دیں گے ہم تم سے تمہارے گناہوں کو. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور ضرور داخل کریں گے ہم تمہیں ایسے باغات میں جاری ہیں جن کے نیچے نہریں. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو جس نے کفر کیا بعد اس کے تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق بھٹک گیا سیدھی راہ سے، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا. اس ارشاد گرامی میں پہلے گناہوں کی معافی کی خوشخبری سنائی گئی، اسے بندے کی صفائی ہو گئی. پھر جنت کا مجدہ جاں فضاب سنایا گیا، اس طرح اسے گویا آراستہ کر دیا گیا. اور اصول ہے کہ پہلے صفائی ہوتی ہے اور پھر تزیین ہوتی ہے. بنی اسرائیل اپنی وعدہ خلافی سے باز نہیں آئے تھے. مفسرین فرماتے ہیں جب یہ لوگ فرعون کے غرق ہونے کے بعد مصر میں رہنے سہنے لگے تو پروردگار عالم نے حکم فرمایا کہ اریحا جو شام میں واقع ہے اس بستی کی طرف ہجرت کر جاؤ. اس اریحا کو ارض مقدس سے تعبیر کیا گیا. ان میں کنعانی جبارین مقیم تھے. تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے وہاں کی سکونت، وہاں کی رہائش کا بندوبست فرمایا ہے. تم وہاں چلے جاؤ اور ان جباروں سے جہاد کر کے انہیں وہاں سے نکال دو. ان کی بڑی قوت کے روب میں مت آنا اور نہ ہی خوف کھانا، اس لیے کہ میں تمہاری مدد کروں گا. فقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ. اور حضرت موسیٰ کلیم سے فرمایا کہ آپ ان کی قوم میں 12 سردار مقرر فرمائیں. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا، میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے جو کہ ہر برادری کا علیحدہ علیحدہ نمائندہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیانتدار ہو اور ان سب کی ذمہ داری اسی کے سپرد، اور جو احکام صادر کیے جائیں ان کو جاری کرے، ان کے سرداروں کے ذمہ ہو یہ اجرائے احکام. چنانچہ انہوں نے خود اپنے 12 سردار منتخب کیے اور ان سرداروں نے اپنی اپنی برادری کی کفالت کا ذمہ لیا اور چل پڑے. جب ارض کنعان کے قریب پہنچے تو موسیٰ کلیم نے ان سرداروں کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کنعان میں بھیج دیا تاکہ معلوم کریں ان کا چال چلن کیسا ہے. ان سرداروں نے جب دیکھا کہ یہ کنعانی بڑے ہی موٹے، عظیم الجثہ اور قدآور لوگ ہیں اور بہت طاقتور ہیں تو وہ لوگ یہ حالات دیکھ کر گھبرا گئے اور آتے ہی تمام حالات اپنی برادری میں پھیلا دیے. حالانکہ حضرت موسیٰ نے انہیں اس سے روکا تھا کہ ان کے حالات اپنی برادری کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے وعدہ توڑا. صرف 2 بندے اس پر قائم رہے، اس وعدے پر. ایک حضرت کالب بن یوکنا جو کہ یہودا کی اولاد کے نقیب تھے، یہودا بن یعقوب. دوسرا یوشع بن نون جو افرایم بن یوسف کی اولاد کے نقیب تھے. یعنی ایک حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی اولاد کے نقیب تھے، دوسرا ان کے پوتے افرایم کی اولاد کے نقیب تھے. بنی اسرائیل میں اب اضطراب پیدا ہوا کہ ہم ان جباروں سے کیسے لڑیں گے. وہ خدا مطلق کی نصرت پر بھروسہ نہ کر سکے، جیسے ہمارے آقا کے غلاموں نے بدر کے میدان میں 313 نہتوں نے اللہ کی نصرت پہ بھروسہ کیا، یہ نہیں کر سکے، بلکہ اپنی جسارت کا مظاہرہ کیا اور حضرت موسیٰ سے بولے کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں جنگ کریں. استغفر اللہ، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں اور بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے. اور حضور کے غلاموں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں، ہمیں فرمائیں گے ہم سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے وعدہ کے مطابق حضرت موسیٰ کو ان جباروں پر غلبہ عطا فرمایا
اور یہ عہد شکن دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے صرف یہی ایک وعدہ نہیں توڑا، بلکہ موسیٰ کلیم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے بہت سارے رسولان گرامی کو شہید کر ڈالا اور آسمانی کتابوں میں تحریف اور حکم احکام الہیہ کی خلاف ورزی کی۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو بسبب ان کے عہد توڑنے کے لعنت کی ہم نے ان پہ اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت، ملعون ہوئے، سخت دل ہوئے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جرم کیا کرتے تھے؟ بدلتے تھے، الٹ پلٹ کرتے تھے کلمات کو اپنی جگہوں سے۔ تورات میں ہمارے آقا کی جو شانیں بیان ہوئی ان کو بدل دیتے تھے۔ رجم کا حکم تھا اس کو انہوں نے بدلا، اور بہت ساری تبدیلیاں کی۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول گئے بڑا حصہ اس میں سے جو نصیحت کیے گئے تھے وہ اس کے ساتھ، ایک بڑے حصے کی جو انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ بھول گئے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ہمیشہ ہی آپ مطلع رہو گے ان کے خیانت کرنے والے گروہ پر، ان کی ایک نئے خیانت پر اور ایک نئے خائن پر، مگر قلیل ان میں سے تھوڑے وہ ہیں جو خائن نہیں ہوں گے۔ فاعف عنہم واصفح، درگزر فرمائیے ان سے اور معافی دیجیے، یعنی وہ جو ہیں تھوڑے پھر ان کو معاف کیجیے اور ان سے درگزر فرمائیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے نیکی کرنے والا۔ جو رجوع لائیں اور اللہ کی طرف جھک جائیں اور تحریفات سے باز آئیں تو اے حبیب پھر ان کو معاف کر دو۔ تحریفات کلمات ربانیہ کی نحوست سے بہت سی پھر نیک باتیں بھی بھول گئے یا ضائع کر بیٹھے، یعنی تورات سے یا سرکار کی اتباع سے روگردانی کر کے اپنا حصہ ضائع کر دیا۔ بہرحال تورات میں تعریف کی اور جو کچھ نازل ہوا انہوں نے ضائع کر دیا، کیونکہ انہیں کچھ حاصل نہ ہو سکا، دھوکہ اور خیانت ان کی عادت بن گئی۔ تو یہ لوگ اپنی خیانت اور دھوکہ بازی کو لاکھ چھپانے کی کوشش کریں لیکن نہ چھپا سکیں۔ تو پھر بھی جو ان میں تھوڑے ہیں خیانت کرنے والے، اگر وہ ایمان قبول کر لیں تو ان سے فرمایا کہ درگزر کرو، اگر جزیہ دینے کا التزام کر لیں امن چاہنے کے لیے تو ان سے درگزر کرو اور انہیں ایذا نہ دو۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس توجیہ پر یہ آیت منسوخ نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ معنی لیا جائے کہ ان کو مطلقاً معاف کرو اور ان کو ایذا پہنچانے سے ہر حال میں منہ پھیر لو، ایسی صورت میں یہ آیت سیف، یعنی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ قتال کرو ان کے ساتھ جو ایمان نہیں لائے اللہ اور آخرت پر، اس سے منسوخ ہے۔ بہرحال ایمان والوں کو اس میں درگزر کرنے کی ہدایت اس لیے دی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس ارشاد میں درگزر کرنے کی علت کی وضاحت کے ساتھ ساتھ فرما برداری کی رغبت بھی ہے، وہ بھی مطلوب ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب ایک کافر خائن سے درگزر کرنا مستحسن ہے تو پھر اس کے غیر سے تو بطریق اولا درگزر کرنا چاہیے۔ تو یہ جو بیان ہے یہ یہودیوں سے متعلق ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ خَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نصرانی ہیں، لیا ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ، تو وہ بھول گئے بڑا حصہ اس میں سے جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے۔ تو عیسائیوں نے، نصارہ نے بھی یہودیوں کی طرح عہد ربانی کو بھلا دیا۔ فَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ڈال دی ہم نے ان کے مابین
عداوت اور بغض قیامت تک، باہمی دشمنی اور بغض قیامت تک ان کے درمیان اللہ نے ڈال دیا. ایک دوسرے کو بھی کاٹتے ہیں، مسلمانوں کو بھی کاٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب متنبع فرمائے گا اللہ تعالیٰ، خبردار کرے گا ان کو اللہ اس کے ساتھ جو وہ کرتے تھے. یعنی بار تقدیر ہم نے ان سے بھی مضبوط عہد لیا جس طرح یہود سے، تو یہ بھی بھول گئے جس طرح وہ، یعنی ان کی کتاب کے مطابق فارق کلید ہمارے آقا کے لیے لقب تھا، بلفظ ہم دیگر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کی پیروی، یہ بھلا دی انہوں نے. عہد شکنی کے نحوست کے سبب باہمی دشمنی اور بغض پر بھی اتر آئے، قیامت تک یہ اس میں جاری رہے گا. 3 فرقے ہو گئے ان کے، نصارہ کے. ایک نستوریہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. دوسرے ملکانیہ جو بکتے ہیں کہ خدا 3 ہیں، ایک خود اللہ، دوسرے حضرت عیسیٰ اور تیسری ان کی والدہ حضرت مریم. تیسرے یعقوبیہ جو بکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں. ان میں ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کا جانی دشمن ہے. یہ ہمارے یہاں بھی میاں والی میں جو 2 ان کے بنے ہوئے ہیں نا، ایک موچ والے اڈے پہ نادرا کے ساتھ وہ آگے وہ اور فرقہ ہے، اور جو بلوخیر روڈ پہ ہے ان کا بنا ہوا کلیسا وہ اور فرقے والے ہیں. ہمارے مسلمان جو جاہل ہیں نا، انہوں نے بات رٹی ہوئی ہے. قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت پڑو. بے شک اللہ نے تفرقہ بازی سے منع کی ہے، لیکن صاحب قرآن نے یہ بھی تو خبر دی ہے نا کہ بنی اسرائیل یہود کے 71 اور نصارہ کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں نجات پانے والا ایک گروہ ہے. اور فرمایا وہ کون ہے؟ مان علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے اصحاب کے نظریے پر ہوگا. ہم الجماع، فرمایا وہ جماعت ہے. اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی پیروی کرو. امام مولا علی قاری، امام غزالی، غوث اعظم دستگیر، ان سب کی تحقیق ہے یا علوم الدین، مرکات اور غنیت طالبین کہ لا شک ولا ریب انہم ہم اہل السنت والجماعت، کہ اس بات میں شک و ریب نہیں ہے کہ وہ نجات پانے والا گروہ اہل سنت و جماعت ہے. اس کے علاوہ جو ہیں خوارج، روافظ اور یہ قادیانی وغیرہ وغیرہ، ان میں نہیں جانا. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا یہ جاہل لوگ مسلمانوں میں فرقے ہو گئے، مسلمانوں میں تو یہود و نصارہ میں بھی ہیں بھائی، اور فرقوں میں بٹنا نہیں چاہیے، لیکن فرقے ہوں گے صحیح. یہ مخبر صادق کی خبر ہے. جیسے قرآن و سنت میں ہے کہ شراب مت پیو، لیکن یہ خبر ہے کہ لوگ کثرت سے پئیں گے. سود سے روکا گیا لیکن خبر دی گئی کہ لوگ اسے شیر مادر کی طرح کھائیں گے. اس میں کوئی منافعات نہیں ہے. وہ منافعات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن میں یہ ہے اور حدیث میں کیسے ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو. حدیث میں یہ تھوڑی ہے کہ بناؤ، حدیث میں ہے کہ بنائیں گے لوگ، اور ان کی مذمت کی گئی. فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سوائے ایک کے سب جہنمی ہیں. تو نہ بنے کوئی جہنمی اہل حق اہل سنت سے کٹ کے. تو بہرحال شاید زیر تفسیر کا یہ معنی ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ میں دشمنی پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں ان میں آپس میں بڑی مارکارائیاں ہوتی رہیں، اور اگر کبھی ان میں زہری ملاپ نظر آیا وہ خالص منافقانہ تھا. جیسے اب ٹرمپ اور نیتن یاہو کا خالص منافقانہ، ہر شخص دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کی فکر میں مستقل لگا رہا، اور اگر کسی کو اپنے مخالف کو نقصان پہنچانے کا ذرا بھی موقع ملا تو اس نے ضائع نہ ہونے دیا. یہ سارے یہود و نصارہ اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ ان کے کرتوتوں کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب اللہ انہیں جتلا دے گا وہ جو یہ کرتے تھے. کان کھول کے سنیں، جس گندے کردار کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں اس کا بدلہ، اس کی سزا. اللہ اکبر. اس سے پہلے آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا اور ان پر نازل کی ہوئی کتابوں کے احکام پر عمل نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ فرمایا کہ ہمارا نبی تم کو تمہاری کتاب کی وہ باتیں بتاتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو. حالانکہ ہمارے نبی امی ہیں،
ظاہر میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی درسگاہ میں نہیں گئے، اس کے باوجود ان کا تمہاری کتابوں کی باتیں بتانا یہ ان کے عظیم معجزات میں سے۔ یہود رجم کی عید کو چھپاتے تھے جو زنا کی سزا ہے، اور جن یہودیوں نے منع کرنے کے باوجود ہفتہ کے دن شکار کیا، اس کی پاداش میں ان کو بندر بنا دیا گیا، اس کو بھی وہ چھپاتے تھے، اور ہمارے آقا نے ان امور کو بیان فرما دیا۔ اور بہت سی ایسی باتیں جن کو یہود چھپاتے تھے، ان کو نبی آخر الزمان مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان فرما دیا، کیونکہ ان کے بیان سے دین کی کوئی غرض وابستہ نہیں تھی جن کو وہ چھپاتے تھے۔ اب انہیں کتابیوں کو مخاطب فرما کر فرمایا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے کتابیو، اے یہود و نصارہ، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تشریف لایا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، وہ رسول بیان فرماتا ہے تمہارے لیے کثیر وہ چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب سے، اور درگزر فرماتا ہے بہت ساری، یعنی جن کے بیان سے دین کی کوئی غرض وابستہ نہیں وہ بیان نہیں فرماتے، وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جن کا زہر کرنا ضروری ہے وہ زہر فرماتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تشریف لایا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، من جانب اللہ، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ یاد رکھیں عربی کا قاعدہ ہے کہ عطف مغایرت کو چاہتا ہے، یہ بالکل بنیادی کتابیں نحو میر سے لے کر شرح ملا جامی تک علم نحو کی کتابوں میں یہ موجود ہے، نحو میر ہے، شرح مئت عامل ہے، ہدایت و نحو ہے، کافیہ ہے، شرح ملا جامی ہے، یا ملا عبد الغفور ہے، ملا عبد الرسول ہے، تکملہ ہے، تحفہ سلیمانیہ، سب میں یہ لکھا ہے۔ عطف مغایرت کو چاہتا ہے۔ عطف کہتے ہیں حروف عطفہ 10 ہیں عربی میں، جیسے اردو میں ہوتا ہے نا اور، فارسی میں وہ، عربی میں وہ کے علاوہ 9 اور بھی ہیں، با ہے، فی ہے، علا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ حرف عطفہ ہے، حروف عطفہ، یعنی ایک اسم اور دوسرے اسم کے درمیان آئے تو یہ مغایرت چاہتے ہیں۔ مثلا اردو میں کہتے ہیں نا خالد اور حامد، کیا مطلب یہ ایک بندہ ہے؟ نہیں، خالد اور ہے، حامد اور ہے۔ کھانا اور پانی، کھانا اور چیز ہے، پانی اور چیز ہے۔ مسجد اور مدرسہ، کیا مطلب؟ مسجد اور ہے، مدرسہ اور عمارت۔ اسی طرح یہاں 2 باتیں فرمائیں، قد جاءکم من اللہ، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، نور، ایک نور، و کتاب مبین، اور کتاب مبین۔ وہابیہ کہتے ہیں نہیں جی وہ قرآن ہے نور، اور اسی کو وہ تفسیری ہے، نور یعنی کتاب مبین۔ دلیل دیتے آگے یہدی بہ اللہ، یہدی بہم اللہ نہیں ہے، یعنی 2 ہیں تو پھر کہتے ہیں ہی نہیں ہونا چاہیے، ہما ہونا چاہیے، کہ ہی مفرد کے لیے، ہما تسنیہ کے لیے، ہم جمع کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور صاحب قرآن کی ہدایت ایک ہے، اس لیے فرمایا یہدی بہ اللہ، یا پھر مرجع قریب ہوتا ہے، کتاب مبین مرجع ہے، کہ تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین، اور اس نور کی برکت سے اللہ اس کتاب مبین کے ساتھ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات ہماری نہیں، مفسرین کو دیکھیں، مشہور درسی تفسیر جلالین والے کہتے ہیں اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور سے۔ اور جلالین پر علامہ ساوی کا حاشیہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمی نورن، اللہ نے نام، اس میں حضور کا نام رکھا گیا ہے اس آیت میں نور، کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں لِأَنَّهُ اصل کل نور حسی و معنوی، اس لیے کہ حضور ہر حسی اور معنوی نور کی اصل ہے۔ حسی نور ہوتا ہے جو محسوس ہو، جیسے ابھی یہ لائٹوں کا نور محسوس ہو رہا ہے، باہر سورج کا محسوس ہو رہا ہے۔ اور معنوی نور کہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں اس طرح نظر نہ آئے، لیکن وہ اپنی، جیسے نور علم ہے، نور ہدایت ہے، نور ایمان ہے، وہ بھی تو نور ہے۔ تو حضور اس ظہری نور، سورج چاند وغیرہ ہو، یہ دھوپ ہے، یہ لائٹیں ہیں، ان کے بھی، اور جو مانوی نور ہے، علم ہے، روحانیت ہے، عرفان ہے، ایمان ہے، اس کے بھی، سب نوروں کی اصل حضور ہے۔ کیوں؟
در حدیث صحیح وارد شدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج نبوت جلد ثانی کی پہلی باس میں فرماتے ہیں حدیث صحیح میں وارد ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اور امام محقق آلوسی تو فرماتے ہیں وَنُورُ الْأَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، کہ اس نور سے مراد نوروں کے نور نبی مختار کی ذات والا صفات ہے. مدارک جو ہمارے اناف کی مشہور تفسیر ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد ذات پاک مصطفیٰ ہے. اور امام بخاری اور امام مسلم کے استاد الاستاد دادا استاد علامہ عبد الرزاق مصنف میں فرماتے ہیں حضرت جابر صحابی کی روایت، وہ جن کے 2 بچے سرکار نے رب کے اذن سے زندہ فرمائے تھے، وہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ مصنف کا جز المفقود ہے کہ یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جابر تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق نور نبیک من نور. تو اول مخلوق کائنات وہ نور پاک مصطفیٰ ہے، اور پھر سارا جہان اس نور کے واسطے سے. تو قرآن فرماتا ہے اے کتابی ہو یہود و نصارا، ہمارے رسول سراپا نور بن کر جلوہ گر ہوئے اور کتاب مبین جو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے، لہذا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ اسے جو پیروی کرے اس کی رضا کی. سبل السلام، جو پیروی کرے اللہ کی رضا کے لیے سلامتی کے راستوں کی، تو اس کے لیے اس نور کی برکت سے قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے. یاد رکھیں قرآن کو صاحب قرآن کے دامن سے لگے بغیر جس نے قرآن کو لیا ہے نا وہ بھی گمراہ ہوا ہے. اور یہ بات کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، پہلے پارے میں موجود ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت ساروں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ. گمراہی کا پہلے ذکر کیا، ہدایت کا بعد میں کیا. ری ایکشن کا پہلے کیا، ایکشن کا بعد میں کیا. بھائی دوا کوئی بھی ہو اس کا ایک عمل ہوتا ہے ایکشن، ایک ہے رد عمل ری ایکشن. قرآن روحانی امراض کی سب سے بڑی دوا ہے، اس کا بھی ایکشن بھی ہے ری ایکشن بھی. جس نے اس کا عمل اور ایکشن کی برکت لینی ہے وہ صاحب قرآن کی محبت میں ڈوب کے قرآن پڑھے. کبھی بھی گستاخ رسول کے پاس بچوں کو قرآن نہ پڑھوائیں. آپ میتھ سکھاتے ہیں نا تو پہلے ایسے ہی بھیج دیتے ہیں بھائی اونٹ آ کے بچے بیگ ڈالیں کندھے میں اور چل پڑیں، بھائی جس کا نام ٹیچر ہے بھائی اسی سے ہم میتھ پڑھیں گے. نہیں، آپ ٹٹولیں گے کہ میتھ کا ماسٹر کون ہے ان میں. فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، مطالعہ پاکستان ہے، اردو ہے، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی قرآن کا بھی ماہر دیکھیں، اور مہارت میں سب سے پہلے اس کا ایمان عقیدہ دیکھیں کہ قرآن جن کے سینہ اقدس میں نازل ہوا اور جن کی برکت سے ہمیں ملا ان کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. بچے تو سادہ لو ہوتے ہیں نا، بالکل ایسے تختی پہ جو لکھتے جائیں نقش ہوتا جاتا ہے، پتھر پہ جو لکھتے جائیں نقش ہوتا جاتا ہے. سادہ لو بچوں کو کبھی بھی گستاخ استاذ کے پاس نہ بھیجیں. اہل بیت کی آڑ لے کر جو صحابہ کے گستاخ ہیں شیعہ، نہ ان کے پاس بھیجیں، نہ جو صحابہ کا نام لے کے اہل بیت اور رسول پاک کے گستاخ ہیں وہابی، نہ ان کے پاس بھیجیں. ہمیشہ سنی صحیح العقیدہ استاد کا انتخاب کریں. قرآن پڑھائے، قرآن والے کی محبت بھی سکھائے. قرآن پڑھائے، اہل بیت کی شان بھی بتائے. قرآن پڑھائے، صحابہ کی عظمت بھی بتائے. اہل بیت اور صحابہ وہ مقدس جماعت ہے، اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پورے دین کا ہی اعتبار نہیں رہتا. قرآن ہم نے صاحب قرآن سے ڈائریکٹ پڑھا ہے؟ نہیں، ان ہستیوں کے ذریعے امت تک پہنچا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ پڑھا ہے. مکی زندگی میں دار ارقم میں اور مدنی زندگی میں صفا کے چبوترے پر.
اس لیے ہدایت قرآن، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی قرآن تو بس فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی نہیں. جدلو بھی کثیرا ویادی بھی کثیرا، قرآن کا اپنا نعرہ ہے کہ بہت سے اس کے ذریعے اللہ گمراہ کرتے ہیں، بہت سارے ہدایت. مجھے بتائیں گمراہی سے بڑا بھی کوئی نقصان ہے؟ دوائی جو جسمانی مرض والی دوائی ہے اس کا ری ایکشن سے تو صرف جان جاتی ہے، اور ادھر تو ایمان جاتا ہے. ایمان بڑھا ہے یا جان بڑھی ہے؟ ایمان بڑھا ہے. اس لیے یہ رزق کبھی بھی نہ لے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس قرآن سے ہدایت دیتا ہے کسے؟ جو پیروی کرے اس کی رضا کے لیے سلامتی کی راہوں کی. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے ان کو اندھیریوں سے نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن کے ساتھ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھے راہ کی. اللہ اکبر. اختتام میں پھر فرمایا، عیسائیوں کے پھر ایک کفری عقیدے کی بات کی. پہلے یہود و نصارہ کے کفریات بیان کیے، ان کی بدعتیاں بیان کی، ان کا رد کیا، پھر بیچ میں قرآن اور صاحب قرآن کی شان بیان کی. اینڈ میں پھر عیسائیوں کی ایک بات ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ ضرور کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہ تو مسیح بن مریم ہے. حدیثہ روح اللہ کو معاذ اللہ کہتے ہیں وہ خدا ہے. جس طرح ان کے تین نستوریہ جو عقیدہ ہے، نستوریہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور ملکانیہ کہتے ہیں خدا تین ہیں، ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ اور ایک ان کی والدہ حضرت مریم، اور یعقوبیہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خود خدا. قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تم فرماؤ کون ہے مالک اللہ کی جانب سے کسی شے کا؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر ارادہ فرمائے اللہ یہ کہ وفات دے مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب. یعنی اللہ اپنے ان دونوں بندوں کو، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو وفات دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پہ قابو پائے اور روک لے؟ تو جو وفات پا سکتا ہو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، واسطے اللہ کے ہے ملکیت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان، سب کا مالک حقیقی وہ ہے. یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، سب اس کی مخلوق ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر. ان جاہلوں کی عقل میں یہ بات نہ آ سکی کہ ماں تو بیٹے سے مقدم ہوا کرتی ہے، ماں ہوتی ہے تو پھر بیٹا ہوتا ہے نا، اور بیٹا حادث ہوا کرتا ہے، بیٹا ماں سے ہی پیدا ہوتا ہے. جو حادث ہو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ ماں بڑی ہوتی ہے اور بیٹا چھوٹا، تو پھر ان کو اس کو تو بڑا خدا کہنا چاہیے، حضرت عیسیٰ کو، مریم کو، معاذ اللہ. تو جو چھوٹا ہے وہ بڑے کا خدا کیسے ہو گیا؟ جس کا وجود بعد میں اور پہلے موجود کا خدا کیسے ہو؟ بہرحال نجران کے نصارہ کے فرقہ یعقوبیہ کی جہالت خود انہی کے قول سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک طرف حضرت مسیح کو خدا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ابن مریم بھی مان رہے ہیں. ایک طرف خدا کہتے تھے، دوسری طرف کہتے تھے ابن مریم، مریم کا بیٹا. بہرحال مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان سب کو موت و فنا کے ذریعے ہلاک کرنے کا اگر ارادہ ہو جائے تو کون ہے اسے روک سکتا ہے؟ جیسے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کو وفات دی نا، کوئی رکاوٹ بنا؟ ہاں حضرت عیسیٰ تو ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق حیات ہیں، آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، قرب قیامت میں آئیں گے اور پھر وہ رہیں گے تقریباً 40 سال، پھر ان کا وصال ہوگا. اور جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق حضور کے روضے میں جس طرح حضرت صدیق و فاروق موجود ہیں سرکار کے ساتھ، اسی طرح ایک قبر اور بنے گی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی. تو مزید ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، بولے یہود اور نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے محبوب، ہم خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب. قرآن فرماتا ہے قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تم فرماؤ تو کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بیٹے جو بیٹوں کو بھی کوئی عذاب دیتا ہے؟ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، بلکہ تم بشر ہو اس میں سے جو اللہ نے پیدا کیا، مخلوقات ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخش دے وہ جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے.
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، واسطے اللہ کے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، محبت الہی کا دعویٰ کرنے والوں سن لو، صرف زبانی دعووں کا نام محبت نہیں بلکہ سچی محبت کی چند علامتیں ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو اور اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ اگر اللہ کی محبت میں سچے ہو تو اس کی اطاعت کرو، اس لیے کہ محب وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے اور اسے راضی رکھتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ اگر خدا کو راضی رکھنا ہے تو اسے خود اپنے بنائے ہوئے من گھڑت اصولوں سے راضی کرنے کی کوشش نہ کرو، اسی سے پوچھو کہ اے میرے رب تو کس بات سے راضی ہوگا۔ چنانچہ فرمانے باری تعالی یا للکتاب قد جاءکم رسولنا، اے کتابیو تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، ظاہر فرماتا ہے تمہارے لیے تم پر رسولوں کا سلسلہ ٹوٹ جانے پر۔ فترت کہتے ہیں دو پیغمبروں کے درمیان خالی زمانے کو، اس میں جو لوگ فوت ہوئے نا اور مواحد تھے، یعنی وہ عقل سے یہ عقیدہ رکھتے تھے، عقل سلیم سے، کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اور انہوں نے شرک نہیں کیا، تو ان پر بھی مومن کا حکم ہے۔ جس طرح حضور کے دادا حضرت عبد المطلب، حضور کے والدین کے بارے میں تو امام سیوطی نے ایک روایت اور بھی لکھی ہے کہ ایک تو وہ زمانہ فترت میں فوت ہوئے، ان پر ویسی کفر کا حکم نہیں، دوسرا اعزاز کے طور پہ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا سے انہیں زندہ کیا، حضور کے اعلان نبوت کے بعد انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا تاکہ انہیں شرف صحابیت بھی حاصل ہو جائے۔ یہ وہاں بھی لوگ حضور کے والدین کو بھی معاذ اللہ مومن نہیں مانتے۔ ان کی بدبختیوں میں سے ایک بدبختی یہ بھی ہے، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کیوں یہ کھول کے بیان فرماتا ہے تم پر ہمارا رسول کہ کہیں تم یہ نہ کہہ ڈالو کہ نہیں ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر، یعنی نہ اللہ کی جنت کی خوشخبری دینے والا اور نہ جہنم سے ڈرانے والا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو لو آ گیا تمہارے پاس بشیر و نذیر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہر چاہت پر قادر ہے۔ یاد رکھیں آخری بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے تک تو یہ رہا کہ انبیاء ایک دنیا سے پردہ کرتے دوسرے آ جاتے، مگر ان کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد ہمارے آقا مشہور قول پر تقریباً 600 سال بیچ میں گزر گئے، بعضوں نے 569 لکھا وغیرہ، یعنی 600 کے لگ بھگ، لیکن کوئی صاحب وحی و کتاب نبی نہیں آیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس عہد میں 4 نبیوں کی آمد کا ذکر، تو یہ زیادہ قرین قیاس یہ بات ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں، وہ نفوس قدسیہ رکھنے والے نبیوں کے پیروکار نیک لوگ تھے جو زمانہ فترت میں آئے تو لوگ یہ بات کرنے لگے۔ تو بہرحال طویل زمانے تک، حضور کے زمانے تک کوئی صاحب وحی و کتاب نبی نہیں آیا، اور فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر درمیان میں کوئی پیغمبر ہوتا تو ان کو حجت بازی کا موقع کیسے ملتا، اور ان کے لیے عذر کو پیش کرنے کی گنجائش کہاں سے نکلتی کہ ہمارے ہاں کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ جس عذر کا دروازہ بند کرنے کے لیے نبی آخر الزمان کو مبعوث کیا گیا۔ ویسے بھی روایتوں میں کہ ذات فطرت میں خالد بن سنان اور ان کے سوا جن بزرگوں کے لیے نبی ہونے کا گمان کیا گیا ہے، ان میں سے کسی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے قریب تر ہوں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، سرکار کا خود اپنا یہ فرمان موجود ہے۔ تو لہذا صحیح اور درست یہ ہے کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے، اور وہ زمانہ فترت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی ان آخری گھڑیوں کی بھی صحیح معنوں پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، ہو سکے تو جن کے والدین اور بزرگ زندہ ہیں ان سے کوئی انسان سے جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں معافی تلافی کریں، اور دیگر رشتہ داروں میں سے اڑوس پڑوس میں سے جن سے بلا وجہ دنیاوی خصومت کی وجہ سے ناراضگی ہیں۔ ہم لوگ شریعت کی وجہ سے تو جھگڑتے نہیں نا،
زمین کی ایک ایک گٹھ پر قتل کرنا یہ ہماری بڑی بہادری ہوتی ہے۔ شرع کی وجہ سے کسی سے آپ کا اختلاف ہے، کوئی سود خور ہے کھلم کھلا، شراب نوش ہے، یا نماز نہیں پڑھتا، یا جناب بد عقیدہ ہے، تو وہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے اگر اس وجہ سے آپ کسی سے دوری رکھتے ہیں۔ لیکن دنیاوی وجہ سے اگر خصومت ہے تو انہیں معافی تلافی کریں، انہیں راضی کریں۔ اور کل بڑا دن ہے، عید کا دن ہے، ہرگز آج کی رات کو لہو و لعب میں نہیں گزرنا۔ پورے رمضان کی برکتیں ایک طرف، اس ایک رات کی برکتیں ایک طرف۔ پورے رمضان میں جو بخشے جاتے ہیں ان کے مجموعہ اللہ تعالیٰ سے ایک رات میں بخش دیتا ہے۔ اور وہ خبیث کھلتے ہی وہ جیسے کتا باندھا ہوتا ہے نا، اور وہ زیادہ پھر پوری قوت کے ساتھ وہ جست لگاتا ہے اگر اسے کھول دیا جائے، وہ اس طرح جست لگاتا ہے۔ اور عید کے دن جگہ جگہ وہ اپنے میلے لگا دیتا ہے۔ خود بھی ان میلوں سے بچیں، شراب و کباب کی، اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور کل انشاءاللہ عید الفطر کی نماز یہاں ٹھیک 8 بجے ادا کی جائے گی۔ بر وقت تشریف لائیں، ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ جماعت قائم کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عید الفطر سے پہلے پہلے کوشش کریں اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے سب سے پہلے غریب رشتہ داروں کو ترجیح دیں، پھر اڑوس پڑوس کو، اگر ان میں آپ کو کوئی نہیں ملتا تو پھر سنی مدرسوں کو، اس میں آپ کا یہ مدرسہ زیادہ حق رکھتا ہے کیونکہ آپ اس کے نمازی ہیں، اس کے مقتدی ہیں۔ تو فی کس جو ہے فطرانہ جو ہے وہ 250 روپے اپنے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ہر صاحب نصاب بندہ نکالے۔ اس کا روزوں سے تعلق نہیں، اس کا استطاعت سے تعلق، استطاعت والے دیں اور غریبوں تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔